شہر کے لیے نصب کیے گئے سیف سٹی کیمروں کے منصوبوں میں اربوں روپے کی لاگت کے باوجود بڑی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ ٹھیکے کی تقسیم کے عمل میں قوانین کی خلاف ورزی، کیمروں کا ناقص کارکردگی دکھانا اور منصوبے کی اصل غرض یعنی کہ عوامی تحفظ کے اہداف سے گمراہی، یہ تمام عوامل مل کر ایک تشویشناک تصویر پیش کر رہے ہیں۔ اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے شاہ حسین ترین نے کوئٹہ سے۔ شاہ حسین، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ٹھیکے کیوں، کس بنیاد پر دیے گئے؟ یعنی کوئٹہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے اس کے تحت 2 ارب 28 کروڑ روپے کا غیر قانونی ٹھیکہ دینے کا عمل کس طرح سے ممکن ہو سکا ہے؟ جی فرزانہ، یہ 2019 میں ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا۔ اس وقت سیف سٹی پروجیکٹ اور شہر کے جو مختلف علاقے ہیں، خاص کر جو حساس مقامات یا حساس علاقے ہیں یا وسطی شہر ہیں یا تجارتی مراکز ہیں، یہ پروجیکٹ ایک شروع کیا گیا تھا 2019 میں۔ اس میں CCTV کیمرے نصب کرنے تھے اور جو مختلف علاقوں میں اس کے لیے ابتدائی طور پر یہ ٹیکہ جو دیا جاتا ہے، یہ بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ جو رولز ہے اس کے مطابق یہ تمام ٹھیکے جو ہے وہ ٹینڈر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میرٹ پر جو ہے نا، جو بھی فرم میرٹ پہ پورا اترتا ہے اس کو یہ الاٹمنٹ کی جاتی ہے۔ مگر ہوا یوں کہ جو حکام تھے متعلقہ، انہوں نے 2 ارب 28 کروڑ روپے کے جو ٹھیکے تھے وہ غیر قانونی طور پر اس میں بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے من پسند ٹھیکے داروں کو یہ الاٹ کے فرم کو دیا، اور جس سے ایک بھاری نقصان ہوا قومی خزانے کو۔ اور پھر یوں بھی ہوا کہ یہ ابتدائی جو پروجیکٹ تھا وہ 1.5 ارب روپے سے شروع ہوا تھا، اور پھر اس میں جو ہے نا بغیر کسی منصوبہ بندی کے اس میں یہ توسیع ہوتی رہی اور نظر ثانی اس پہ ہوتی رہی، اور یوں یہ جو پروجیکٹ ہے وہ 9 ارب روپے تک پہنچ گیا، اور 1.5 ارب سے شروع ہوا تو 9 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ یہ 9 ارب روپے تک پہنچ گیا، اور پھر یہ بھی ہوا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں 800 کیمرے لگائے گئے تھے شہر کے مختلف علاقوں میں، اس میں سے 600 کیمرے جو وہ خراب پڑے ہیں۔ یعنی صرف 200 کیمرے جو ہے وہ فعال ہے، 600 کیمرے غیر فعال پڑے ہیں، وہ بند پڑے ہیں۔ شہر میں کچھ بھی ہو جائیں، اغوا کی واردات ہو جائیں، دہشت گردی ہو جائیں، کرائم سین ہو جائے، ان کیمروں میں یہ اعداد و شمار سامنے کیسے آئے ہیں کہ 800 کیمروں میں سے 600 جو ہیں وہ غیر فعال ہیں؟ تو کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ کیمرے کب سے بند پڑے ہوئے ہیں؟ جی، یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا پچھلے دنوں، تو اس میں جو چیئرمین تھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اور دیگر ممبران تھے، اس اجلاس میں یہ ایشو اٹھایا گیا تھا، اور اس اجلاس میں متعلقہ حکام کو، IG پولیس کو، دیگر جو محکمہ داخلہ کے حکام ہیں ان کو طلب کیا گیا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے اس حوالے سے بریفنگ دی جائے۔ پھر وہاں پہ حکام نے یہ بریفنگ دی کہ یہ کیمرے جو ہے نا وہ فی الحال خراب پڑے ہیں، اور 800 کیمرے میں سے 600 خراب پڑے ہیں۔ تو جس پر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے اس کا سختی سے نوٹس لیا، اور جو چیف سیکریٹری ہے بلوچستان کے، ان کو ہدایت کی، ان کو حکم دیا کہ اس معاملے کی 1 ماہ کے اندر تحقیقات کرائی جائے۔ اور یہ بھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے یہ واضح کیا، چیئرمین نے، کہ اگر انکوائری بر وقت نہ ہوئی اور تسلی بخش نہ ہوئی تو پھر یہ کیس وہ جو ہے نا وہ بھیجیں گے، نیب کو بھیجیں گے، اور پھر نیب اس کی انکوائری کرے گی۔ تو یہ جو معاملہ ہے بلوچستان میں، اگر ہم دیکھیں، یہ 2019 کا یہ پروجیکٹ تھا، اور اس وقت کے جو متعلقہ حکام تھے، یعنی 2019 کے بعد جو حکومتیں بنی، انہوں نے بھی اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ایون یہاں پہ کوئٹہ میں بڑے بڑے واقعات ہوئے دہشت گردی کے، شہر اندرون شہر بھی ہوئے، دہشت گردی کے واقعات پہ بلاسٹ ہوئے، مگر ان کیمروں سے کوئی مدد حاصل نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ میں بتاؤں کہ آپ کو، یہ پچھلے سال 10 سال کا ایک بچہ تھا، مصور خان اس کا نام تھا، یہ اسکول وین سے، اسکول کے ٹائم پہ، صبح سویرے اسکول ٹائم پہ اسکول وین سے جو اغوا کار تھے انہوں نے گاڑی سے اتار کے اغوا کیا شہر کے وسط میں، مگر کیمرے جو تھے وہ خاموش تھے، ان کیمروں میں نہ تو ملزم نظر آیا اور نہ ہی بچے کی جو
جو کہاں پہ لے گئے, کس طرف لے گئے, نہ کوئی سین نظر آئی سکی. تو یہ پھر بعد میں اس بچے کی لاش برآمد ہوئی, ایک بڑا واقعہ, بچے کی لاش برآمد ہوئی اور بچہ بازیاب بحفاظت بازیاب نہ ہو سکا. تو یہ ایک مثال ہے. یہاں پہ وارداتیں آئے روز وارداتیں ہوتی ہے, ڈاکو سرگرم ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہے, مگر ان کیمروں سے کوئی بھی مدد حاصل نہیں ہو رہی ہے. یعنی 600 کیمرے بڑی تعداد ہے, 800 میں سے اگر 200 کیمرے فعال ہو جائے تو باقی جو پیسہ بہا گیا 9 ارب روپے, یہ معمولی رقم نہیں ہے بلوچستان کے لیے. یہ 9 ارب روپے بلوچستان جیسے غریب صوبے کے لیے یہ معمولی رقم نہیں ہے. ان 9 ارب روپے میں 9 ارب روپے میں بڑے بڑے منصوبے جو تھے وہ تکمیل کو پہنچ سکتے تھے, جو مکمل پڑے ہیں. یعنی پیسہ یوں کہیں فی الحال اس کی تو نہ ابھی تک ریکوری ہوئی. جو 2 ارب 28 کروڑ روپے کے جو غیر قانونی ٹھیکے دیے گئے تھے, اس کی بھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے ایک حکم دیا کہ یہ 15 دن کے اندر یہ ان سے ریکور کیے جائیں. یہ ایڈوانس ان کو ادا کیے گئے تھے 230 ملین روپے. بالکل یہ فرم جو تھا جس کو یہ ٹیکہ دیا گیا تھا کیمرے نصب کرنے کا, 230 ملین روپے جو تھے وہ ایڈوانس میں ادا کیے گئے. یعنی یہاں پہ بھی رولز کی سنگین خلاف ورزی نظر آئی. یعنی حکام نے یہ پوچھا کہ کس رولز کے تحت آپ نے یہ اس کمپنی کو ایڈوانس کی رقم ادا کی, وہ بھی 230 ملین روپے کی. تو وہاں پہ کوئی جواب نہیں تھا حکام کے پاس. تو یہ 15 دن کے اندر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے یہ جو رقم ہے یہ ریکور کرنے کی ہدایت کی ہے, اور یہ بھی ہدایت کی کہ اگر یہ رقم شاہ حسین یہ جو ٹھیکے دیے گئے تھے, ٹھیکے کے اجرا میں بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ رولز کی بھی خلاف ورزی کی گئی تھی. اچھا یہ بتائیے کہ اس میں سے کون کون سے مراحل ایسے ہیں جن کو نظر انداز کیا گیا تھا ٹھیکے کے حوالے سے؟ کیا ٹھیکے کی بولی تھی, میرٹ تھا, یا پھر تکنیکی جانچ پڑتال وغیرہ تھی؟ دیکھیں یہاں پہ 2 جو فرم تھے, ایک تو ٹینڈر ہوتا ہے اس کا باقاعدہ, اور پھر جو ہے نا وہ درخواستیں آتی ہیں. یعنی پھر درخواستوں پہ ان کی جانچ پڑتال ہوتی ہے کہ کون سی کمپنی میرٹ پہ اترتی ہے جو سب سے کم بولی دیتی ہے ان کیمروں کے لیے. تو جو ایک کمپنی تھی وہ پھر سب سے کم جو بولی دینے والی کمپنی تھی اس کو نظر انداز کیا گیا. یعنی اس کمپنی کے پوائنٹس زیادہ تھے کام کرنے کے حوالے سے, میرٹ کے حوالے سے, اور بولی اس سے کم تھی. مگر حکام نے کیا کیا, اس سے جو میرٹ پہ نہیں اترتی تھی اس کمپنی کو یہ الاٹمنٹ کی. یعنی وہ جان پہچان والے معاملات اس میں یا پھر کک بیکس والے معاملات اس میں شامل تھے. تو اس بنیاد پر جو کمپنی میرٹ پہ اتر رہی تھی اس کمپنی کو یہ ٹیکہ الاٹ نہیں ہوا اور اس میں خلاف ورزی کی گئی. اس وجہ سے یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں باقاعدہ یہ معاملہ اٹھایا گیا اور اس پر متعلقہ حکام کو باقاعدہ ہدایت جاری ہوئی کہ یہ معاملہ جو ہے اس کی تحقیقات کرائی جائے. اچھا شاہ حسین, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس منصوبے کی جو ابتدائی لاگت تھی وہ 1.5 ارب روپے تھی, جو بعد میں 9 ارب تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے, لیکن کیا اس اضافے کی کوئی وضاحت کی گئی؟ کیا اخراجات کی تفصیل عوام کے سامنے رکھی گئی, یا پھر بتایا گیا کہ اتنے اخراجات کیوں بڑھ گئے ہیں؟ اس میں یہ بتایا گیا کہ جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ متعلقہ حکام نے جو ہے نا وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں یہ عذر پیش کی کہ چونکہ 1.5 ارب روپے سے جو اس کے منصوبہ شروع ہوا تھا سیف سٹی پروجیکٹ کا, بعد میں شہر کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ وقتاً فوقتاً یہ منصوبہ ریوائز ہوتا رہا. یعنی پہلے شہر کے ایک محدود حصے کو کور کیا جانا تھا, بعد میں شہر کے ایک وسیع علاقے تک یہ پروجیکٹ پھیلا دیا گیا. یعنی شہر کے جو مختلف جو وسیع علاقے ہیں وہاں خاص پوائنٹس ہے, خاص گلیاں ہیں, گلیاں ہیں, حساس علاقے, وہاں تک یہ پروجیکٹ جو تھا وہ پھیلایا گیا. اس وجہ سے متعلقہ کام کا یہ کہنا کہ اس وجہ سے پروجیکٹ کی لاگت بڑھ گئی. مگر اس میں بھی جو ہے نا مطمئن نہیں ہے جو حکام ہے, جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے, وہ اس سے بھی مطمئن نہیں ہوئی کہ یہ جو وجوہات ہے یہ ناکافی ایک وجوہات ہے جو پیش کی جا رہی ہے. اصل میں معاملات شاید اس میں کچھ اور تھے. یعنی اس میں کرپشن بھی ہے, اس میں کمیشن کے معاملات بھی شامل ہوتے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو میرٹ پہ جو کمپنی اتر رہی تھی جو نیلامی میں جو کمپنی میرٹ پہ آ رہی تھی اس کو یہ الاٹ نہیں ہوا پروجیکٹ, مگر اس کے بعد آنے والی کمپنی کو جو تھا وہ اس کو الاٹ کیا گیا. اس کے پیچھے تو ظاہر ہے, یہی تو سوال ہوتا ہے نا کہ وہ کمپنی جو ٹینڈر جیتنے کے قابل تھی اسے ٹھیکہ تو دیا نہیں گیا بلکہ کسی اور کو دے دیا گیا. تو اس کے پیچھے انہوں نے کیا بنیاد رکھی, کہ کیا وجہ بتائی گئی کہ بھئی اس وجہ سے ہم نے اس کمپنی کو دیا ٹھیکہ؟ اب یہ اس کی جو تحقیقات کا حکم دیا ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے چیف سیکریٹری کو,
اب چیف سیکرٹری بلوچستان اس کی تحقیقات کرائیں گے اور شروع سے لے کے اب تک یعنی 2019 سے یہ پروجیکٹ کیسے ریوائز ہوتا رہا، اس کی وجوہات کیا تھی، اور جو کمپنی میرٹ پہ آ رہی تھی اس کو کیوں یہ ٹھیکہ نہیں دیا گیا جا کے من پسند لوگوں کو یہ کمپنی کو ٹھیکہ دیا. ان تمام کی ابھی تحقیقات ہونی ہے. ان تحقیقات کے مکمل ہونے کے بعد جو وجوہات ہے وہ سامنے آئیں گی. ظاہر ہے اس میں سزا اور جزا کا عمل بھی ہوگا. جو اس میں ملوثہ جو رولز کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا ظاہر ہے اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی اور ایکشن بھی لیا جائے گا. مگر سر دست جو آرڈرز کیے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے اس کی تحقیقات کی، ابھی ان تحقیقات کی مدت مکمل نہیں ہوئی.